وعلیکم ورحمۃ اللہ۔ میرے پیارے اور محترم بھائی، آپ نے جادو، تویزات، برے خواب اور اسی طرح جو ہے وہ دیگر جو مسئلہ اور مسائل ہوتے ہیں، شادیوں کی میں بندش ہو رہی ہے یا جو ہے وہ اسی طرح اولاد نہیں ہو رہی ہے، کاروبار نہیں چل رہا ہے، یا جو ہے وہ وہم ہے اور جادو اور تویزات کا شک ہے وغیرہ، یا کسی پر حقیقتاً ایسا کچھ ہے، تو ان تمام باتوں کا حل میرے پیارے بھائی 3 چیزوں میں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ہمیں ان 3 باتوں کا حکم دیا۔ جب بھی کوئی کلمہ پڑھنے والا مسلمان یہ 3 کام کر لے، اختیار کر لے، تو اسے پھر جادو وغیرہ سے اور ایسی کسی بھی چیز سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اور نہ اس پر جادو ہوگا، نہ اس پر شیاطین آئیں گے، نہ شیاطین، جنات، جادو، حسد، تویزات، ایسی کوئی بھی چیز جو ہے وہ اسے نقصان بھی نہیں پہنچا سکیں گے۔ ان تمام بیماریوں اور مصیبتوں سے وہ محفوظ رہے گا۔ اور وہ 3 کام کیا ہیں؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ان 3 چیزوں کے حوالے سے ہمیں بتایا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، قد افلح من تزکا، یقیناً کامیاب ہو گیا جو پاک ہوا، وذکر اسم ربہ، اور اپنے رب کا نام یاد کیا، فصلی، پھر نماز پڑھی۔ تو 3 کام میرے پیارے بھائی کرنے ہیں۔ ان 3 کاموں کے کرنے پر آپ سے جادو، تویزات، حسد، نظر، ایسی کوئی بھی چیز اگر آپ پر ہوئی پڑی ہے وہ دور ہو جائے گی۔ اور اگر وہم ہے، جیسے آج ہر دوسرا بندہ اس خیال اور وہم کے اندر مبتلا ہے کہ کہیں جادو تو نہیں ہے، کہیں کوئی تعویذ تو نہیں ہو گیا، کوئی حسد اور نظر کا معاملہ تو نہیں ہے وغیرہ، یا یہ کہ بندہ بیمار ہے، کسی خاتون کو چکر آتے ہیں، یا مرد ہے چکر آتے ہیں، سر میں درد ہوتا ہے، یا مرد عورت ہے علاج کرواتے ہیں، مسلسل علاج کرواتے ہیں مگر آرام نہیں آ پاتا، بیماری جوں کی توں رہتی ہے، بندہ ٹینشن کا اور پریشانیوں کا شکار ہو جاتا ہے، اور ڈاکٹر بھی آخر کہتا ہے کہ آپ کو کوئی بیماری نہیں، آپ کو ٹینشن ہے، یا ڈاکٹر یہ کہتا ہے کہ آپ کی بیماری کا علاج ہمارے پاس نہیں ہے۔ تو یہ 3 کام بندہ مومن کر لے، مرد ہو یا عورت ہو۔ نمبر 1، پاکی اختیار کرنا، طہارت کا اختیار کرنا، وہ چاہے زبان کی پاکی ہو یا لباس کی پاکی ہو، جسم کی پاکی ہو یا گھر کی پاکی ہو، گھر کے کمروں کی پاکی ہو، برآمدہ ہو، صحن ہو، ہر چیز کے اندر پاکی اختیار کرے، اپنی زبان کو پاک استعمال کریں۔ فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ، جو بات کرنی ہے وہ اچھی بات کریں وگرنہ چپ رہیں، بے جا غلط زبان کا استعمال چھوڑ دیں۔ ظاہری طور پر اپنے وجود کو پاک رکھیں، ظاہری طور پر اپنے وجود کو پاک رکھیں، اور وہ کیا ہے؟ آپ کا لباس پاک ہونا چاہیے، صاف ستھرا ہونا چاہیے۔ اسی طرح اندرونی طور پر جسم کی پاکی یہ ہے کہ آپ 5 وقت جو ہے وہ نماز پڑھیں، تو ظاہری طور پر اپنے جسم کو پاک رکھیں، اپنے کمرے کو پاک رکھیں، اپنے گھر کے صحن کو پاک رکھیں، آپ کے گھر میں کوئی گندگی، کوئی اسی طرح نجاست نہیں ہونی چاہیے، اگر اپنے دروازوں پر لگے پردے ہیں پاک ہونے چاہیے، آپ کے بیڈ پر اور آپ کے بستر پر بچھی ہوئی چادریں ہیں وہ پاک اور صاف ستھری ہونی چاہیے، آپ کا صحن، آپ کا کمرہ جھاڑو دیا ہوا صاف ستھرا ہونا چاہیے، آپ کا گھر پاک ہو، گانوں سے، میوزک سے، فلم سے، ڈراموں سے، ان چیزوں سے اپنے گھر کو پاک رکھیں۔ یعنی جس چیز کے اندر بھی پاکی اور طہارت ہے آپ ان چیزوں کو صاف رکھیں۔ آپ کا کچن صاف ہونا چاہیے، آپ کا ٹوائلٹ، باتھ روم، واش روم صاف ہونا چاہیے، گندگی موجود نہ ہو، گھر کے اندر گندگی موجود نہ ہو، اپنے گھر کو پاک رکھیں، اپنے جسم کو پاک رکھیں، یہ ہے ظاہری طور پر پاکی۔ اور اندرونی طور پر آپ کا عقیدہ درست ہونا چاہیے،
آپ قبر پرست اور مشرک نہ ہوں، غیر اللہ کو نفع نقصان کا مالک سمجھنے والے نہ ہوں، اللہ کے علاوہ کسی اور سے وہ ڈر اختیار نہ کریں جس ڈر کا اختیار کرنا فقط اللہ سے ہونا تھا۔ آپ کا عقیدہ شرک سے پاک ہو، بدعت سے پاک ہو، آپ کے عقیدے اور اعمال کے اندر سنت ہو، توحید ہو اور حدیث موجود ہو۔ قد افلح من تزکا، یقیناً وہ کامیاب ہو گیا جو پاک ہوا۔ یہ پاکی ظاہری طور پر بھی اندرونی طور پر بھی۔ ظاہری طور پر لباس پاک، گھر پاک، دکان پاک، کچن پاک، ٹوائلٹ، واش روم، باتھ روم، ہر جگہ گندگی سے پاک ہو، صاف ستھرا لباس اور صاف ستھرا رہن سہن ہو، اور اندرونی طور پر آپ کا عقیدہ شرک سے بدعت سے پاک ہو، آپ کا عقیدہ توحید اور سنت سے مزین ہو۔ دوسری چیز وہ ہے نماز کا ادا کرنا۔ 5 وقت نماز باجماعت پابندی سے ادا کریں، اور خواتین ہیں تو گھروں کے اندر 5 وقت نماز پابندی کے ساتھ وقت پر ادا کرنے والی ہوں۔ مزید جتنی نفل نماز پڑھ سکتے ہیں وہ پڑھیے، وہ چاہے دن رات میں 12 رکھتے ہوں، فجر سے پہلے 2، ظہر سے پہلے 4، ظہر کے بعد 2، مغرب کے بعد 2، عشاء کے بعد 2، اور وتر کی نماز یہ 12 رکھتے ہیں، اور وتر یہ اس نماز کی پابندی کریں۔ تہجد کی نماز ادا کریں، زیادہ سے زیادہ نوافل کی کوشش کریں، نہیں تو کم از کم 5 وقت کی نماز چوکنے نہ پائے، چھوٹنے نہ پائے۔ اور تیسری چیز ہے رب العالمین کا ذکر، اللہ تعالیٰ کا ذکر، اللہ کی یاد۔ اور ذکر میں فجر اور مغرب کے بعد اخلاص، فلق، ناس، یہ 3 صورتیں آخری فجر اور مغرب کی نماز کے بعد 3 بار، باقی نمازوں کے بعد 1 مرتبہ پڑھنی ہے۔ ہر نماز کے بعد اللہ کا ذکر کرتے ہوئے آیت الکرسی پڑھنی ہے۔ اسی طرح صبح شام میں 3 مرتبہ یہ ذکر کرنا ہے، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم۔ اس کے بعد جمعے کے دن سورہ کہف کا پڑھنا اپنے اوپر لازم کر لیں، روزانہ جس قدر ہو سکتا ہے، آپ کی طاقت پر ہے۔ سورہ البقرہ کی تلاوت کریں، 5 پیج 10 پیج جتنا آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اسی طرح رات کو سوتے وقت آیت الکرسی پڑھنا، اخلاص، فلق، ناس کا 3 بار پڑھنا، ساتھ میں سورہ قل یا ایھا الکافرون پڑھنا۔ رات کو سوتے وقت سبحان اللہ، الحمدللہ 33 بار 33، اور اللہ اکبر 34 مرتبہ پڑھیں۔ رات کو دائیں کروٹ پر سوئیں، سورہ ملک کی تلاوت کریں، سورہ سجدہ کی تلاوت کریں، سورہ بقرہ کی آخری آیات پڑھ کر سوئیں، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون۔ تو یہ آیات پڑھ کر آپ سوئیں۔ اسی طرح جو دیگر اذکار ہیں صبح شام کے، نمازوں کے بعد کے اذکار، اور اسی طرح جو ہے وہ صبح شام کے اذکار آپ کریں۔ یہ ہے تیسرا پوائنٹ، وذکر اسم ربہ، پروردگار کا ذکر۔ تو 3 کام ہم کر لیں انشاءاللہ، جادو، حسد، کینہ، بغض، نظر بد وغیرہ، ان تمام چیزوں سے حفاظت ہوگی۔ بندہ اللہ کی پروٹیکشن میں، اللہ کی حفاظت میں آ جائے گا جب آپ یہ کام کریں گے۔ جب یہ کام کریں گے، جادو، حسد، نظر اور اسی طرح دیگر جو بہت سارے معاملات ہیں، یہ ساری چیزیں دور ہو جائیں گی، اور اگر یہ ہوئی پڑی ہیں تو انشاءاللہ ان سے شفا حاصل ہوگی۔ اور اگر جادو، نظر کچھ نہیں ہے تو آئندہ کے لیے آپ کی حفاظت ہوگی۔ ان چیزوں سے آپ کی حفاظت ہوگی۔ اور اگر فقط آپ کو وہم ہے، حقیقتاً یہ چیزیں نہیں ہیں، لیکن آپ کو وہم ہو گیا ہے ان چیزوں کا، تو انشاءاللہ یہ 3 کام کرنے سے وہم بھی دور ہوگا۔ جادو ہوا پڑا ہے، دور ہو جائے گا۔ جادو آپ پر نہیں ہوگا، آپ اللہ کی حفاظت میں آ جائیں گے۔ اور اگر فقط وہم ہے، وہم دور ہو جائے گا۔ اور اگر چوتھے نمبر پر آپ روحانی اور جسمانی
روحانی اور جسمانی بیماریوں میں مبتلا ہیں تو آپ روحانی اور جسمانی بیماریوں سے شفا یاب ہو جائیں گے۔ 3 کام کرنے ہیں۔ قد افلح من تزکا، پاکی اختیار کرنی ہے، وہ ظاہری طور پر بھی، جسمانی طور پر بھی، روحانی طور پر بھی، اپنی جسم کے حوالے سے بھی، اپنے گھر کے حوالے سے بھی۔ دوسرا کام 5 وقت نماز ادا کرنی ہے۔ تیسرا کام رب العالمین کا ذکر کرنا ہے۔ یہ 3 کام کر لیں، جادو آپ پر کبھی نہیں ہوگا، نظر نہیں لگے گی، حسد کا شکار نہیں ہوں گے، اور اگر یہ چیزیں ہوئی پڑی ہیں یہ دور ہو جائیں گی، اور کچھ بھی نہیں، فقط وہم ہے، وہم دور ہو جائے گا، اور اگر جسمانی بیماریاں ہیں انشاءاللہ وہ بھی دور ہو جائیں گی۔ پاکی اختیار کریں، روح کی بھی اور جسم کی بھی۔ جسم کی پاکی، صفائی ستھرائی کا اہتمام کریں۔ روح کی پاکی، عقیدہ توحید و سنت اختیار کریں، شرک و بدعات کو چھوڑ دیں۔ نماز پڑھیں، اللہ کا ذکر کریں۔ کسی بابے کے پاس جانے کی آپ کو کوئی قطعاً ضرورت نہیں، اپنے گھر میں، اپنی دکان میں رہ کر آپ بآسانی اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں آ جائیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔